اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ 14واں پروگرام ہے اور الدرس الثالث عشر 13واں سبق، اور عزیزان گرامی آج ہم نے سورہ العلق کا بقیہ حصہ پڑھنا ہے، اور اس میں انشاءاللہ تعالی ہم 14 جملے پڑھیں گے اور یاد کریں گے۔ سورہ العلق کی جو شروع کی 5 آیتیں ہیں، گزشتہ سبق میں عرض کر رہا تھا کہ میں اکٹھے بتاؤں گا۔ العلق کی یہ 5 ابتدائی آیات، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، یہ 5 آیتیں یہ وحی کی ابتدا ہیں۔ ان 5 آیتوں سے ہمارے آقا ہمارے پیشوا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا ہوئی ہے۔ غار حرا میں یہ ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مہینوں سے غار حرا میں آپ مراقبہ اور آپ تحنث جسے عربی میں کہتے ہیں کہ تنہائی میں یہ فکر آپ اللہ کی طرف توجہ کرتے اور اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کرتے کہ مجھے اپنے آپ سے جوڑ دیجئے۔ اسے تحنث کہتے ہیں کہ خاموشی کے ساتھ یہ فکر اور مراقبہ کرتے رہنا، میڈیٹیشن۔ اور پھر یہ 6 ماہ کے بعد یا 7 ماہ کے بعد مختلف روایات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 27 کی رات کو لیلۃ القدر میں یہ وحی نازل ہوئی، اور وحی کی یوں ابتدا اور آغاز ہو گیا۔ اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں جو آج ہم نے پڑھنی بھی ہیں، آیت نمبر 6 سے سورت کے اختتام تک، یہ اب انسان کے بارے میں، اور یہ بھی مکی دور کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہیں، اور یہ انسان کی جو سائیکی ہے کہ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں یا یقیناً انسان سرکش ہو جاتا ہے جب تونگر ہو جائے۔ جب انسان غنی تونگر مالدار ہو، پیسے والا ہو جاتا ہے تو سرکش بھی ہو جاتا ہے۔ اپنی آسان لفظوں میں اپنی اوقات بھول جاتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ اور جو شروع میں 5 آیتیں آ رہی ہیں کہ اللہ نے کس طرح ہمیں پیدا کیا، من علق، جمے ہوئے اس خون سے، وہ اپنی یہ اوقات، یہ تخلیق یہ بھول جاتا ہے کہ میں بھی ایک مخلوق ہوں اور مجھے بنانے والا ہے کوئی، اور وہ سرکش ہو جاتا ہے، متکبر مغرور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الی ربک الرجعی، دیکھو یاد رکھو لوٹنا تو اللہ کی طرف ہی ہے، تمہارے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ اور پھر یہ اب پریکٹیکل اگزامپل اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں سرکش انسان کی، اور ابو جہل کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ ارأیت الذی ینہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتائیے اس شخص کے بارے میں جو منع کرتا ہے عبدا اذا صلی، اس بندے کو جو اللہ سے جڑنا چاہ رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو۔ ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، اگر یہ ہدایت یافتہ ہو جائے یا یہ تقوی کی طرف حکم دینا شروع کر دے، لیکن یہ جھٹلا رہا ہے اور یہ منہ موڑ رہا ہے، کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر حالت سے، ہر کیفیت سے، ہر سوچ سے واقف ہیں؟ اگر یہ باز نہ آیا تو ہم اسے گھسیٹیں گے اس کی پیشانی کے بل، وہ پیشانی جو جھوٹی ہے، خطا کار ہے، اسے ترا ہے، اسے غرور ہے اپنے حواریوں پہ، یہ جو اس کی جے جے کار کر رہے ہیں، جو واہ واہ کر رہے ہیں، تو ان سب کو بلا لے، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کی ہرگز پرواہ نہ کیجئے اور ایسے لوگوں کی ہرگز پرواہ نہ کیجئے۔ آپ اللہ کے سامنے جھک جائیں، اتنا جھک جائیں کہ سجدہ کریں اور اللہ کے قریب تر
ہوتے چلے جائیں. وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ ریز ہو جائیں اور اللہ کے قریب ترین ہو جائیں. عزیزان گرامی، یہ سورہ العلق، اور میں نے کوشش کی ہے کہ مختصر ترین، چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے. آئیے اب ہم سورہ العلق کی جو یہ بقیہ آیات ہیں، آج انشاءاللہ تعالی ہم نے 14 جملے پڑھنے ہیں. آئیے ہم ان کو پڑھ لیتے ہیں. جملہ نمبر 1، ویسے تو یہ سورہ العلق میں آیت نمبر 6 ہے، لیکن ہمارے سبق کے اعتبار سے آج جو سبق نمبر ہم غالباً 13 پڑھ رہے ہیں. کلا ان الانسان لیطغی، کلا ان الانسان لیطغی. یہاں پر طا کو آپ انڈر لائن کریں گے، ہم یطغا پڑھ جاتے ہیں، تے پڑھتے ہیں، جبکہ یہ طا ہے. لیطغی، کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، بے شک انسان سرکش ہو جاتا ہے، باغی ہو جاتا ہے. اب تجزیہ کر لیں اس جملے کا. کلا ہرگز نہیں یا یقیناً، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کلا ایکسپریشن ہے عربی زبان کا. حرف ان، بے شک، یقیناً، یہ بھی ہم پہلے پڑھ آئے ہیں، جیسے کلا بھی پہلے پڑھ چکے ہیں. بے شک حرف الانسان، اردو میں ہم انسان ہی کہتے ہیں، اسم. اور ہم اب علیحدہ اسے مینشن نہیں کریں گے کہ ہم نے پچھلے اسباق میں بار بار پڑھ لیا کہ یہ دی اور حرف ہے ٹو اسپیسیفائی اس میں نکرہ کو، اس میں معرفہ، کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بناتا ہے. تو اسے اب ہم علیحدہ کالم میں آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا. لا یطغی، لا یقیناً، ضرور، یہ بھی ہم کئی مرتبہ پہلے پڑھ آئے ہیں. لینبذن، لفی خسر، اور اس کے علاوہ بھی پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں یقیناً کے طور پہ. حرف یطغی، طغیان، جی ہم کہتے ہیں کہ یہ پانی، یہ طغیانی پہ آ گیا ہے، سرکش ہو چکا ہے. اردو میں بھی ہم اس کا استعمال کرتے ہیں، سرکش ہو جاتا ہے. یہ فعل مضارع، واحد، مذکر اور غائب. یطغی، وہ سرکش ہو جاتا ہے. آپ صرف ترجمے پہ اگر گہرائی سے غور کر لیں تو آپ کو یہ ساری باتیں، یہ چاروں کی چاروں باتیں اس ترجمے کے اندر نظر آئیں گی. ہو جاتا ہے، آپ کو ٹینس پہلے پتہ چل رہا ہے کہ یہ حال کی بات ہو رہی ہے، پریزنٹ کی. پھر وہ سرکش ہو جاتا ہے، واحد، سنگولر کی بات ہو رہی ہے، اور مذکر بھی ہے وہ. اسی طرح وہ سرکش ہو جاتا ہے، وہ تھرڈ پرسن، غائب. تو آپ کو یہ چاروں کی چاروں باتیں ترجمے کے اندر مل جائیں گی اگر غور کریں گے. فعل مضارع، واحد، مذکر اور غائب. آئیے اگلے جملے کی طرف چلتے ہیں. الرآہ استغنا، الرآہ استغنا، یہ نون رے میں مرج ہو جائے گی. اسے عربی میں تجوید کی زبان میں ہم مدغم کہتے ہیں، ادغام ہو جانا، کہ اس میں باقاعدہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ایک ہی لفظ بن گیا ہے، اور نون ہم اس کا تلفظ ہی نہیں کر رہے، یہ سائلنٹ ہو گیا. الرآہ، الرآہ، ان رآہ ہم نہیں کہیں گے. الرآہ استغنا، الرآہ استغنا. اس لیے سرکش کیوں ہوا انسان؟ کہ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز یا / مالدار سمجھتا ہے، دیکھتا ہے. ان کے کیونکہ حرف رآ، رآ ہم مختلف انداز میں پہلے پڑھ چکے ہیں. ارأیت سورہ الماعون میں، کیا آپ نے دیکھا؟ ترا سورہ الفیل میں الم ترا، اور غالباً سورہ التکاثر میں بھی ہم نے پڑھا اس نے دیکھا. رآ فعل ماضی، واحد، مذکر، غائب. اب پھر آپ ترجمے پہ غور کریں گے، یہ چاروں باتیں آپ کو ترجمے میں نظر آئیں گی. اس نے دیکھا، دیکھا سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے، پاسٹ کی. اس نے دیکھا، اس ایک شخص کی، واحد کی، اور مذکر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے ساتھ. اور پھر اس نے دیکھا، یہ تھرڈ پرسن غائب کی بات ہو رہی ہے. میں پھر عرض کروں گا ترجمے پہ آپ غور کریں گے، آپ کو ترجمہ اگر ٹھیک طرح یاد ہے تو آپ کو یہ چاروں باتیں فوراً آپ کو آ جائیں گی ون بائی ون. رآہو یہ پروناؤن ہے، اسم. استغنا بے نیاز ہو گیا، وہ بے نیاز ہو گیا. فعل ماضی، واحد، مذکر، غائب. جملہ نمبر 3 کی طرف آتے ہیں.
ان الی ربک الرجعی، ان الی ربک الرجعی، یقیناً آپ کے رب کی طرف لوٹنا ہے. ان بے شک یقیناً، ہم یہ بار بار پڑھ کے آئے ہیں. حرف الی طرف یا کی طرف، حرف رب ہی ہم کہتے ہیں، اسم کا پروناؤن آپ کا اسم. الرجعہ ہم اردو میں رجوع کرنا یا لوٹنا، اسی سے ہی ہے اسم. ارأیت الذی ینہا، ارأیت الذی ینہا، الذی ذال کو آپ نے انڈرلائن کرنا ہے کیوں ہم الذی پڑھ جاتے ہیں جو کہ غلط تلفظ ہے. ارأیت الذی ینہا، ارأیت ہم پہلے پڑھ آئے ہیں سورہ الماعون میں، بھلا اسے بھی آپ نے دیکھا جو روکتا ہے. اس کو ہم انالائز کر لیں جملے کو. کیا حرف یہ ہم پہلے پڑھ آئے ہیں، علم ارأیت دونوں ہم پہلے پڑھ آئے ہیں. رأیت آپ نے دیکھا، فعل ماضی واحد مذکر اور مخاطب. الذی جو اسم چونکہ پروناؤن بن رہا ہے، اس میں موصول ہے یہ. ینہا وہ روکتا ہے، فعل مضارع روکتا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے ٹینس زمانہ حال کی بات ہو رہی ہے، پریزنٹ کی، تو مضارع ہوا، اور واحد بھی ہے مذکر بھی اور غائب بھی. عبدن اذا صلی، عبدن اذا صلی، عین کو آپ انڈر لائن کریں گے. عبدن ہم نہیں کہیں گے کہ عبدن سے بھی ترجمہ فرق ہوتا ہے، مطلب میں تبدیلی آ جاتی ہے. اور اسی طرح صاد کو انڈر لائن کریں گے، صلی نہیں ہوگا، صلی. عبدن اذا صلی، اذا کے ذال کو بھی آپ نے اذا نہیں پڑھنا، اذا اس کو بھی انڈر لائن کر لیں. میں پھر دہراتا ہوں، عبدن اذا صلی، عبدن اذا صلی، بندے کو جب کہ وہ نماز ادا کرتا ہے. عبدن بندہ، ہم اردو میں بھی عبد استعمال کرتے ہیں، اسم ہوا. اذا ہم پہلے کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، جب حرف صلی ہم نماز کے لیے صلات اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس نے نماز پڑھی، فعل ماضی واحد مذکر غائب. آپ پھر ترجمے پہ غور کریں گے، آپ کو یہ چاروں باتیں اندر مل جائیں گی. پڑھی ماضی کی بات ہو رہی ہے، اس نے واحد کی بات ہو رہی ہے، اور پھر اس نے میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس مرد نے مذکر ہے اور تھرڈ پرسن بھی غائب بھی ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. جملہ نمبر 6، ارأیت ان کان علی الہدی، ارأیت ان کان علی الہدی. ایک دفعہ پھر پڑھ لیں، ارأیت ان کان علی الہدی. ارأیت بھلا یہ تو بتلائیں کہ اگر وہ ہدایت پر ہو. کیا حرف رأیت تم نے دیکھا، یہ لفظی ترجمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم آپ استعمال کرتے ہیں جب رواں ترجمے میں ہم پڑھیں گے. فعل ماضی واحد مذکر مخاطب. ان اگر، حرف کانا وہ ہوا، اور کانا ہم سورہ النصر میں پڑھ آئے ہیں، انہو کانا توابا. فعل ماضی واحد مذکر. علی پر حرف الہدی ہدایت اسم. او امر بالتقوی، او امر بالتقوی، قاف کو آپ انڈر لائن کریں گے، تقوی نہیں ہوتا، تقوی، تقوی. او امر بالتقوی، یا وہ تقوی کی تعلیم دیتا ہو. او یا حرف ہے، اور یہ بھی آپ کو اچھا خاصا نظر آئے گا اس کا استعمال قرآنی عربی میں. امر وہ حکم دے، فعل ماضی واحد مذکر غائب. بی ساتھ، یہ ہم کئی مرتبہ پڑھ آئے ہیں. حرف التقوی اردو میں بھی ہم تقوی ہی کہتے ہیں، اسم. ارأیت ان کذب وتولی، ارأیت ان کذب وتولی. کذب ذال کو انڈر لائن کریں گے، کذبہ نہیں ہوگا، کذب، کذب. وہی زبان کو آپ نے بہت ہی سلائٹلی، اس پہ زور بالکل بھی نہیں دینا، زور دیں گے تو کذبہ بن جائے گا. کذب، ارأیت ان کذب وتولی. یہ بھی بتائیں کہ اگر وہ جھٹلاتا ہو اور منہ پھیرتا ہو اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے پیغام سے. اس جملے کا بھی ہم تجزیہ کر لیں. کیا حرف رأیت تم نے دیکھا، فعل ماضی واحد مذکر
اور مخاطب ان اگر حرف کذبا وہ جھٹلائے، فعل ماضی واحد مذکر اور غائب، و اور حرف تولا وہ منہ پھیرے، فعل ماضی واحد مذکر اور غائب۔ جملہ نمبر 9 الم یعلم بان اللہ یرا، الم یعلم بان اللہ یرا، یعلم عین کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے۔ اگر آپ یعلم کہہ دیں گے الف کے ساتھ پروناؤنس کریں گے تو مفہوم ہی بدل جائے گا۔ یعلم علم سے ہوگا، درد سے ہوگا، یہ بھی عربی ہی میں استعمال ہوتا ہے۔ یعلم اسے علم ہے، یہ مفہوم ہی اور ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالی خوب دیکھ رہے ہیں؟ آئیے اس جملے کا بھی ہم تجزیہ کر لیں۔ کیا حرف لم نہیں، حرف الم ہم سورہ الفیل میں پڑھ آئے ہیں، الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ یعلم وہ جانتا ہے، فعل مضارع واحد مذکر اور غائب۔ یہ پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ ترجمے پہ غور کریں گے، یہ چاروں باتیں آپ کو ترجمے کے اندر مل جائیں گی۔ وہ جانتا ہے، پہلی بات تو ٹینس جو ہے زمانہ مضارع پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے، اور وہ جانتا ہے واحد ایک شخص کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کو مذکر بھی نظر آ رہا ہے، وہ جانتا ہے، اگر جانتی ہے تو پھر مؤنث ہوتا، اور وہ جانتا ہے تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے، غائب۔ آپ صرف ترجمے پہ غور کریں گے، آپ کو یہ چاروں باتیں مضارع واحد مذکر اور غائب اسی ترجمے کے اندر یعلم آپ کو پتہ چل جائے گا۔ بی کے حرف ان یقیناً، حرف اللہ، اللہ لفظ جلالہ اسم، یرا دیکھ رہا ہے، فعل مضارع واحد مذکر اور غائب۔ کلا لئن لم ينتہ لنسفعا بالناصیہ، کلا لئن لم ينتہ لنسفعا بالناصیہ۔ ایک تو یہاں پر لنسفعا، لنسفعا عین کو آپ نے ٹھیک اس کا تلفظ کرنا ہے، ناصیہ یہ اس کو سین نہیں پڑھیں گے، ناسیہ نہیں کہیں گے ورنہ مفہوم ہی بدل جائے گا۔ ناسیہ بھولی ہوئی عورت، اور ناصیہ پیشانی۔ تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہم اگر تلفظ میں گڑبڑ کرتے ہیں تو اکثر عربی میں مفہوم بھی بدل جاتا ہے۔ کلا لئن لم ينتہ لنسفعا بالناصیہ، کلا لئن لم ينتہ لنسفعا بالناصیہ۔ چونکہ یہ لمبا جملہ ہے تو اس کو آپ دو حصوں میں کر لیں، کلا لئن لم ينتہ یہ آدھا آپ کر لیں، لنسفعا بالناصیہ یوں آدھا آدھا کر کے آپ یاد کر لیجئے گا۔ کلا یقیناً یا ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ اس کا تجزیہ کر لیں، کلا ہرگز نہیں، حرف لئن اگر، حرف لم نہیں، حرف ینتہی وہ باز آتا ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب۔ لا یقیناً، حرف نسفعا ہم گھسیٹیں گے، فعل مضارع جمع متکلم، بی کے ساتھ حرف الناصیہ پیشانی اسم۔ جملہ نمبر 11 ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ۔ ساتھ کو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے پچھلے جملے میں، اس کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے کہ ناسیہ نہیں کہیں گے ہم، ناصیہ، ناسیہ کا مطلب ہی اور ہے۔ اور اسی طرح خاطئہ، تو کو بھی انڈر لائن کریں گے، خاطئہ نہیں کہیں گے، خاطئہ۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، ایک دفعہ پھر پڑھ لیں، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ۔ ناصیہ پیشانی، کاذبہ جھوٹی، خاطئہ خطا کار۔ ناصیہ پیشانی اسم ہے، کاذبہ جھوٹی یہ بھی اسم ہے، خاطئہ خطا کار یہ بھی اسم ہے۔ یہ پورا جملہ 3 اسماء پہ مشتمل ہے۔ جملہ نمبر 12 فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، عین کو آپ نے انڈرلائن کرنا ہے، اور نادیہ ہے اسے آپ نے پرومیننٹ کرنا ہے اپنے تلفظ میں۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، پس وہ اپنے
گروہ کو بلا لے. فا پس حرف لی چاہیے کہ، حرف یہ ہم سورہ قریش میں پڑھ آئے ہیں، فلیعبدوا لیعبدوا کہ ان کو چاہیے کہ عبادت کریں رب ھذا البیت. یہاں پر لی کہ یا چاہیے کہ یدعو بلا لے یا وہ بلائے، فعل مضارع واحد مذکر غائب. نادیہ نادی اردو عربی میں نادی ہم کہتے ہیں کلب کو، جو گیدرنگ ہوتی ہے جو ہمارے فیور میں. عربی میں ہم جب بھی نادی کہتے ہیں عام طور پہ تو کلب. نادی گروہ اسم، ہو پروناؤن ہے، اپنا یہ بھی اسم. جی اگلے جملے کی طرف ہم آتے ہیں. سندع الزبانیہ، سندع الزبانیہ، آئین کو یہاں آپ انڈرلائن کریں گے. سندع الزبانیہ، ہم بھی دوزخ کے فرشتے زبانیہ کو بلا لیں گے. آئیے اس جملے کا بھی تجزیہ ہم کر لیں. سا ان قریب یہ حرف ہے، ندعو فعل مضارع جمع متکلم، الزبانیہ زبانیہ اسم. یہاں پر سا اور سوفا کا میں آپ کو استعمال بتا چکا ہوں، میں دہرا دیتا ہوں کہ کوئی بھی فعل مضارع اس سے پہلے ہم سین لگا دیں تو فیوچر لیکن نیئر فیوچر، اور اگر سوفا لگا دیں جیسے ہم نے سورۃ تکاثر میں پڑھا تھا سوف تعلمون تم جان لوگے، تو پھر فار فیوچر. عربی میں فعل مضارع کے شروع میں صرف سین لگ جائے جیسے سندعو یہاں ہے تو ان قریب نیئر فیوچر، اور سوفا لگ جائے تو فار فیوچر. آخری جملے کی طرف آتے ہیں آج کے سبق کے، اور سورہ علق کا بھی یہ آخری جملہ ہے. کلا لا تطعہ واسجد واقترب، کلا لا تطعہ واسجد واقترب. یہاں پر طا اور عین ان دونوں کو انڈرلائن آپ کریں گے، واقترب قاف کو انڈرلائن کریں گے. یہاں پر اگر قاف کو ہم کاف پڑھیں واقترب کہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں عام طور پہ تو مفہوم نہ کہ صرف بدل جائے گا بلکہ الٹا ہو جائے گا اور مطلب ہی چینج ہو جائے گا. کلا لا تطعہ واسجد واقترب، کلا لا تطعہ واسجد واقترب. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شخص کی بات ہرگز نہ مانیں، آپ اس کی طرف توجہ ہی نہ دیں، آپ سجدہ ریز ہو جائیں اور ہمارے قریب تر ہو جائیں. آئیے اس جملے کا بھی تجزیہ کر لیں. کلا ہرگز نہیں، حرف لا نہ یا نہیں، حرف تطع آپ اطاعت کریں، فعل مضارع واحد مذکر اور غائب، ہو اس کی اسم، و اور حرف اسجد سجدہ کریں، فعل امر واحد مذکر، و اور حرف اقترب قریب ہو جائیں، فعل امر واحد مذکر، اور مخاطب فعل امر ہمیشہ مخاطب ہوگا. عزیزان گرامی یہ سورہ العلق ہم نے پڑھی. اللہ تعالیٰ سے یہ التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن فہمی عطا فرما دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین ابھی آپ نے پروگرام آئیے قرآن پڑھنا سیکھیں کا لیکچر نمبر 14 ملاحظہ فرمایا. اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں. ان سوالات کے صحیح جوابات دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے. سوالات یہ ہیں. سوال نمبر 1، حسدہ، خلقہ، وقبہ، علمہ اے فعل ماضی واحد مؤنث غائب کے صیغے ہیں، بی فعل ماضی واحد مذکر غائب کے صیغے ہیں، سی فعل ماضی واحد مذکر مخاطب کے صیغے ہیں. سوال نمبر 2، وجہتو، ظلمتو اے فعل ماضی واحد مذکر متکلم کے صیغے ہیں، بی فعل ماضی واحد مؤنث متکلم کے صیغے ہیں، سی فعل ماضی واحد متکلم مذکر و مؤنث دونوں کے صیغے ہیں. سوال نمبر 3، زورتم، عبدتم اے فعل ماضی واحد مذکر مخاطب کے صیغے ہیں، بی فعل ماضی جمع مذکر مخاطب کے صیغے ہیں، سی فعل ماضی واحد متکلم کے صیغے ہیں.
سوال نمبر 4 اثرنا وسطنا اے فعل ماضی جمع مؤنث غائب کے صیغے ہیں، بی فعل ماضی واحد مذکر مخاطب کے صیغے ہیں، سی فعل ماضی واحد متکلم کے صیغے ہیں۔ سوالات پھر ملاحظہ فرمائیں۔ سوال نمبر 1 حسد خلق وقب علم اے فعل ماضی واحد مؤنث غائب کے صیغے ہیں، بی فعل ماضی واحد مذکر غائب کے صیغے ہیں، سی فعل ماضی واحد مذکر مخاطب کے صیغے ہیں۔ سوال نمبر 2 وجہتو ظلمتو اے فعل ماضی واحد مذکر متکلم کے صیغے ہیں، بی فعل ماضی واحد مؤنث متکلم کے صیغے ہیں، سی فعل ماضی واحد متکلم مذکر و مؤنث دونوں کے صیغے ہیں۔ سوال نمبر 3 زورتم عبدتم اے فعل ماضی واحد مذکر مخاطب کے صیغے ہیں، بی فعل ماضی جمع مذکر مخاطب کے صیغے ہیں، سی فعل ماضی واحد متکلم کے صیغے ہیں۔ سوال نمبر 4 اثرنا وسطنا اے فعل ماضی جمع مؤنث غائب کے صیغے ہیں، بی فعل ماضی واحد مذکر مخاطب کے صیغے ہیں،